کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کون سے 7 قسم کے لوگ؟ ان میں سے ایک میرے آقا نے فرمایا وہ بندے 2 یا زیادہ جن کا ملنا بھی خدا کی رضا کے لیے ہو، جدا ہونا بھی خدا کی رضا کے لیے، ملے بھی رب کی رضا کے لیے۔ اب دیکھو نا، کسی کو پیغام ملے ہاں کلہاق سگی ہو جانا ہے، یار کسی سے رشتہ داری ہے، اللہ اللہ، رشتہ داری شاید دور بھی نہ ہوئی۔ موری شریف کا کوئی بھی پیغام، وادی علی شریف کا کوئی بھی پیغام، یا جاتے جاتے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے صاحب بازار میں کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ درویش کون ہے، بس یہ تاج دیکھتا ہے، کہتا ہے آج اگر وقت ہو فلان جگہ محفل آ جانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا سسٹم اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اللہ پاک کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک کی رضا پر جدا ہوتے ہیں، فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور شکر ادا کریں، ہمیں وہ نسبتیں ملی، ہمیں وہ نسبتیں ملی، وہ مرشد خانے ملے جنہوں نے سبق یہ دیا کہ یار رل بیٹھ کے ذکر خدا کیتا کرو، ذکر مصطفیٰ کیتا کرو۔ اگر ایک بندہ یہاں سے سفر کر کے موری شریف جاتا ہے، سفر کر کے وادی علی شریف جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے یا اللہ کے ولی کے چہرے کا دیدار ہو جائے، وہاں بیٹھ کر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کر لے۔ اور جس وقت اکیلے ذکر بھی ذکر ہے، یاد رکھیں اکیلے ذکر بھی ذکر ہے، تنہائی کا ذکر بھی ذکر ہے۔ آپ بے شک اکیلے ذکر کریں، اکیلے ذکر کرنا بھی چاہیے، اکیلے ذکر کرنا بھی چاہیے، کیونکہ تنہائی کے ذکر کی ایک اپنی لذت ہے، تنہائی کے ذکر کی اپنی لذت ہے، کیونکہ جس وقت اور یہ تنہائی کے ذکر کی لذت پوچھنی ہو تو موری شریف کے گلستان کے کسی گل سے پوچھ لی جائے، کسی موری شریف کے غلام سے پوچھ لی جائے، موری شریف کے کسی خلیفہ سے پوچھ لی جائے۔ اور میں تو کہوں گا اگر پوچھنی ہو تو حضرت بلال مہروی خواجہ سبی محمد علی صاحب سے پوچھ لی جائے کہ جنہوں نے 1951 52 53 54 کی تقریباً اس عرصے میں یہاں پر آ کر جب ڈیرا لگایا تو نہ مجمع ہوتا تھا، نہ لوگ ہوتے تھے، نہ اکٹھ ہوتا تھا۔ بلال مہروی پہاڑی پر بیٹھ کر جب رات کا نصف گزر جاتا تھا، رات کا آخری حصہ گزر جاتا تھا، رات کا وہ حصہ شروع ہو جاتا تھا کہ جس کے بارے میں عارفہ کڑی نے فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلائے دروازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلائے دروازہ۔ تو رات کا آخری حصہ ہوتا تھا، بلال مہروی اکیلے پہاڑی پر بیٹھے ہوتے تھے، چاہے سردیوں کی یکبستہ ہوائیں چلے یا گرمیوں کا موسم ہو، رات کا آخری حصہ گزر جاتا، بلال مہروی بیٹھ کر پہلے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے، پھر انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ پھر مدینہ شریف کی طرف رک کر کے کہتے تھے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مصطفیٰ مجتبیٰ یا حبیب اللہ۔ تو تنہائی میں ذکر بھی کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ ایک اور بات میں بتا دوں، تنہائی میں ذکر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ تنہائی میں ذکر کرنے سے میرے آقا نے فرمایا جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہے، رب کی عطاؤں کو یاد کرتا ہے، اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے، رب کے لطف و عنایت کو دیکھتا ہے، تو اور تو کوئی دیکھنے نہ ہوتا نہیں ہے، بس وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل کر رخسار پر بعد میں آتا ہے، زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیا، زندگی کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس وقت محفل سجی ہوئی ہے، اکیلے ذکر بھی کریں، اس وقت محفل سجی ہے، یاد رکھیں محفل ذکر کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، کبھی اس کو معمولی نہ سمجھنا، ہلکا نہ سمجھنا۔ اور یہاں محفل ذکر الحمدللہ ماہانہ وار بھی ہوتی صاحبزادہ صاحب، اور انشاءاللہ سالانہ بھی جس کا پہلے ہوتی رہے گی۔ محفل ذکر کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا، کیوں؟ حدیث پاک کی روشنی میں بخاری شریف
مسلم شریف دیگر کتب احادیث کی روشنی میں میرے آقا نے فرمایا کہ جب اہل ایمان اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، اہل ایمان اکٹھے بیٹھ کر رب کا نام لیتے ہیں، اہل ایمان اکٹھے بیٹھ کر حمد و تقدیس و تحمید و تکبیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ساری محفل والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری محفل کے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں نا ملائکہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اگر ہم تھوڑا سا وضاحت سے کر لیں، ملائکہ آتے ہیں روزانہ، ملائکہ اللہ پاک کی نوری مخلوق ہے جس کے بارے میں مالک کریم فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم دے دیا جاتا ہے ملائکہ وہ پورا کرتے ہیں۔ جن ملائکہ کا ذمہ ہے تم نے بیت المعمور کا طواف کرنا ہے وہ بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے روزہ رسول پر تحفے درود و سلام کے بھیجنے ہیں وہ تحفے درود و سلام کے بھیج رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے تم نے سورج کو نکالنا ہے وہ سورج کو نکالنے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے تم نے ہواؤں کا رخ بدلنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے بارشوں کو برسانا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے ارواح کو قبض کرنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن ملائکہ کے ذمہ ہے کہ نیک اعمال لکھنے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جن کے ذمہ ہے خامیاں لکھنی وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا روزانہ اللہ پاک جماعت در جماعت گروہ در گروہ ملائکہ کو اتارتے ہیں، جن کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ تلاش کرو زمین کے کن کن حصوں پر میرے بندے اکٹھے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، میرے بندے اکٹھے ذکر کر رہے ہیں، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ ایک محفل ذکر کو پا لیتا ہے تو اپنی جماعت والوں کو آواز دیتا ہے ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ جس حاجت کے لیے جس کام کے لیے بھی اللہ نے بھیجا تھا وہ کام مل گیا ہے، وہ ڈیوٹی مل گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جتنی دیر ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہتے ہیں ملائکہ ان کے ذکر میں شامل آتے ہیں، جب ذکر کرنے والے اختتام کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں ملائکہ اپنے وقت مقررہ پر اللہ پاک کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، حدیث پاک میں الفاظ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، کیونکہ عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ پوچھے وہ جس کو پتہ نہ ہو، سوال وہ کرے جس کو پتہ نہ ہو، حدیث پاک میں اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن ملائکہ سے پوچھتے ہیں میرے ملائکہ زمین پر گئے تھے کیا دیکھا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کر کیا رہے تھے؟ اگلا سوال حالانکہ اس کے علم میں ہے وہ کر کیا رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں حدیث کے الفاظ ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک، میرے مولا وہ تیری تعریفیں کر رہے تھے، ہم یحمدونک میرے مولا تیری حمد کر رہے تھے، ویقدسونک میرے مولا تیری پاکی بیان کر رہے تھے، ویکبرونک میرے مولا تیری عظمت و جلالت و بڑائی کا ذکر کر رہے تھے، ذکر کر کے اپنے آپ کو نیکوکار نہیں کہا، ویستغفرونک ویستغفرونک ویستغفرونک، اپنے غلطیوں کی کمی کوتاہی کی معافی پھر بھی مانگ رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ، ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ فرشتے وہاں بھی بولے جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، حالانکہ اللہ پاک نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، وہ اللہ الصمد بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، لیکن اللہ پاک نے ملائکہ سے اپنی شان کریمی کے مطابق پوچھا کہ میں آدم بنانا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ ملائکہ نے اس وقت کہا یا اللہ آدم کو نہ بنانا، یسفک الدماء یہ تو زمین پر جا کر بہت ایسی خرابیاں کرے گا، اور ملائکہ نے اپنے بارے میں کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔
اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تم حمد اور پاکی بیان کرتے ہو، لیکن فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج ملائکہ کو زمین پر کیوں بھیجا جاتا ہے؟ وہ منظر جو حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ملائکہ نے کہا تھا آدم کو نہ بنانا، آدم کو زمین پر نہ بھیجنا، یہ زمین پر جا کر خرابیاں کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ آج اللہ کریم فرشتوں کو بھیج کر کہتے تم تو کہتے تھے یہ کرے گا، یہ تو میرا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ملائکہ نے اپنے بارے میں دو الفاظ بولے تھے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حمد اور تقدیس، اللہ کی حمد اور پاکی۔ اور اب ملائکہ اپنی زبان سے کہتے اللہ کے دربار میں میرے مولا کو جو بندے بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کا خاندان ایک نہیں تھا، قبیلہ ایک نہیں تھا، رہنے کا گھر ایک نہیں تھا، جگہ ایک نہیں تھی، لیکن وہ تیری حمد بھی بیان کر رہے تھے۔ ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک۔ ملائکہ نے اپنے بارے میں دو کام بتائے تھے اور کہا آدم کو نہ بنانا۔ آج وہی فرشتے رب کے دربار میں چار کام بتاتے، میرے مولا یہ چار کام کرتے، چار کام کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ پھر عرض کرتا ہے یا اللہ سارے بندے تیرے ذکر کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ دیکھیں نیت جو ہے نا، نیت ارادہ یہ مخفی راز ہے، اور اس کے بارے میں سلطان باؤ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے۔ لیکن فرشتے اللہ پاک کے دربار میں ایک واقعہ قضیہ رکھ دیتے ہیں بہرحال، یا اللہ سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ میرے حدیث کا ترجمہ نہیں، مثال کے طور پر کسی بندے کو محفل کی دعوت نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا، گزرا سامنے سے نہیں پتا تھا بالکل، اس نے کہا چلو یار بیٹھ، چلو یار بیٹھ۔ نہ گھر سے باقاعدہ وضو کر کے نیت کر کے چلتا جا رہا تھا، اس نے کہا چلو یار بیٹھ جاتے۔ یا کوئی دوست کسی دوست کے گھر گیا بلانے، پتا چلا دوست گھر میں نہیں ہے، پوچھا کہاں، انہوں نے کہا میں چلو میں بھی چلتا ہوں۔ نہ گھر سے محفل کی نیت کے لیے چلا نہ نکلا۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں بن سکتی ہیں۔ فرشتہ یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے خاموش ہو جا، ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، فرمایا اے فرشتے خاموش ہو جا، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی بیٹھ گیا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، حدیث کے الفاظ کہ وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی بیٹھ گیا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ ایک حدیث کریم میں الفاظ اس طرح آتے ہیں اے فرشتے خاموش ہو جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب اس حدیث پاک کے مفہوم کو سامنے رکھ کر ہم یہ جملہ بول سکتے ہیں، بولتے ہیں کہ محفل ذکر یہ بخشش الہی کا ایسا بازار لگ جاتا ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ محفل ذکر یہ بخشش الہی کا، عطائے ربانی کا ایسا بازار لگ جاتا ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ جو ذکر کی نیت سے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو راہ چلتے چلتے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو کسی کو بلانے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جو دیکھ کر کچھ اور سوچنے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے مغرب شریف کی سلطنت کا 1991 کا عرصے پاک، 91 کا عرصے پاک، جس وقت دن کی نشست ہوئی اور الحمدللہ وہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے، ایک عظیم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مغرب شریف میں دن کی نشست، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ سارا مجمع پنڈال میں بیٹھ جاتا تھا، سارا مجمع پنڈال میں بیٹھ جاتا تھا۔
درمیان سے رستہ ہوتا تھا. آپ ذری زر وقت رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر چند آپ کے جو حضرات الفاظ ساتھ آتے تھے اور درمیان سے گزرتے تھے. کوئی بندہ اٹھتا نہیں تھا لیکن اپنی جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا. آپ درمیان سے گزرتے ہوئے آئے نشست اور آپ نے آپ سے فکر کیا اور آپ نے فرمایا یار یہ الفاظ مبارک حضور حضرت قیوم پنجم حضور حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ جو ابھی تک میری کانوں کی سماعتوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. ماسٹر عبد الکریم صاحب میرے ساتھ ہم تو چھوٹے بچے تھے, کوئی نہ کوئی ایک بڑا بندہ ذات ہے. ماسٹر عبد الکریم صاحب ابھی تک آواز آ رہی. آپ نے فرمایا یار رات نو جدو انور علی خان بلوچ نے پٹاکے تے چھڑیاں چھڑیاں اللہ جے انہاں دی آواز سن کے جیڑا بھی آ گیا رب نے ان کے گناہ بھی معاف کر یہ بخشش الہی کا ایسا بازار لگ جاتا ہے باوجود اس کے کہ دکانیں محلوں میں بھی ہوتی ہیں, شہر کے اندر بھی ہوتی ہیں. جناب الحمدللہ بابا جانتے سے ہمارے بڑے ہیں, لیکن پھر بھی بازار لگتے ہیں. بدھ بازار, اتوار بازار, جمعہ بازار. وجہ کیا کوئی تو وجہ ہے نا, لیکن رش اتوار بازار بڑا ہوتا ہے, جمعہ بازار کوئی وجہ تو ہے, کوئی خصوصیت تو ہے. پتا چلا کہ محفل ذکر یہ بخشش الہی کا بازار لگ جاتا ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. جو ذکر کی نیت سے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو گئے, جو راہ چلتے چلتے آیا گناہ اس کے بھی معاف ہو گئے. تو اس لیے بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی یاد رکھیے, اولیاء اللہ کا کلام, سلطان باہو کا کلام ہو, حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کلام ہو, بابا فرید کا کلام ہو, بسا اوقات لوگ اس طرح الفاظ کہتے ہیں یہ ان کا کلام, بابوں کا کلام ہے. میں کہتا ہوں اگر نظر قرآن و حدیث پر ہے, اگر نظر قرآن و حدیث پر ہے تو پھر تمہیں یہ بابوں کا کلام نہیں نظر آئے گا, یہ رب کا قرآن حدیث مصطفیٰ نظر آئے گی. کیوں؟ ہر کلام کے پیچھے, ہر جملے کے پیچھے میں نے بغور دیکھا ہے یا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث مصطفیٰ کریم کا ترجمہ ہوتا ہے. آپ نے بابا فرید صاحب نے فرمایا اٹھ فریدہ ستیا, اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا, اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا, متا کوئی بخشا مل پڑی تے تو ہی بخشا جا. اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا, متا کوئی بخشا مل پڑی تے تو ہی بخشا جا. پنجاب کا کلچر ہے نا, میلے لگتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پر, بڑے بڑے معروف میلے لگتے ہیں, لیکن میلے کئی ایسے ہوتے ہیں یاد رب بھی بھول جاتا ہے. الفاظ پر غور کریں, کئی میلے ایسے ہوتے ہیں بندہ جاتا ہے یاد رب بھی بھول جاتا ہے. شکر کرو مہری شریف کے غلاموں, شکر کرو وادی عزیز شریف کے غلاموں, شکر کرو سروں پر مہری شریف کا تاج سجائے ہوئے ہمیں میلے ہی وہ دے دیے بھولا وہ رب یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور تو اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کچھ لوگ ذکر کی چابی, حدیث کا ترجمہ, کچھ لوگ ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں. اب یہ چابی کا کیا کام ہوتا ہے کہ تالے میں لگے اگر دندے صحیح ہوں تو تالا کھل جاتا ہے, تالا کھل جاتا ہے. جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں ذکر کی چابیاں, فرمایا اذا رأوہم, جب ان کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے, جب ان کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے.
موری شریف میں سر وقت کی صورت مبارکہ کو دیکھ لو. حضور حضرت قیوم پنجم خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت مبارکہ کو دیکھ لو, اور حضور حضرت بلال محری اور صورت طیبہ کو دیکھ لو, یا حضور حضرت محمود مشائخ کو دیکھ لو. بڑی صورتیں کہ جن کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے. میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. جن کے غلاموں کے سروں پر یہ 4 کونے والا تاج ہونا, اس کو دیکھ کر بھی لوگوں کو بھولا رب یاد آ جاتا ہے. بھولا رب یاد آ جاتا ہے. کیسے؟ اگر یہ 4 کونوں والا دکان بنا کر بیٹھ جائے محلے میں, مائیں بچوں کو کہتی ہیں بابے اللہ والے سے سودا لے آ. پاویں ماں دی زبان دے 24 گھنٹے اللہ دا نام نہ بھی آیا, سودا لین والے بھیجا تے کیا بابے اللہ والے کی دکان سے. یہ درویش سائیکل پر جا رہا ہو, لوگ کہتے ہیں چلو ہنس کے کیا لیا, وہ دیکھو اللہ والا جانا. یہ موٹر سائیکل پر جا رہے ہو, دکانوں پر بیٹھے لوگ آج اللہ والے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. اور یار رب دا نام زبان دے آیا کہ نہیں, بند تالا کھلے کہ نہیں, ذکر کی چابی لگی ہے کہ نہیں, کھلیا رب یاد آیا کہ نہیں. مرشد کریم نے وہ ہمیں تاج عطا فرما دیا, وہ ہمیں تاج عطا فرما دیا کہ جن کو دیکھ کر بھولا ہوا رب یاد آ جاتا ہے. اور جس نے زندگی میں کبھی بھی رب کا نام نہ لیا ہونا, اس کی زبان پہ رب کا نام آ جاتا ہے. اور ایسے ایک ہوتی ہے حکایت. حکایت کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہے اس کا چین اور پوری سند پہنچے نہ پہنچے, جو سبق ملتا ہے وہ. حکایت یہ ہے کہ ایک بندہ پکار رہا تھا اپنے بت کو, سنم سنم کر کے, عربی بت کو سنم کہتے ہیں. تو اونگ آ گئی, زبان سے نکلا یا سمد, یا سمد. آواز آئی لبیک یا عبدی, ہاں میرے بندے. حیران ہو گیا اور پتھر کے بت کو زور سے اپنا پاؤں مارا, ٹھکرا دیا. کہا تجھے کتنے سالوں سے بلا رہا ہوں تو بولتا نہیں ہے. جس کو بھول کر بلایا فوراً سے جواب دے دیا. اور ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ذکر قبول ہے؟ سوکھا نسخہ, اگر ایک دفعہ اللہ کہنے کے بعد دوسری دفعہ نصیب ہو جائے پہلا ذکر کو, شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے بزرگ سے پوچھا, انہوں نے کہا حضرت نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا نماز قبول ہے؟ فرمایا اگر ایک پڑھنے کے بعد دوسری دفعہ جھکنا نصیب ہو جائے تیری پہلی قبول ہے. اس نے کہا کیسے؟ فرمایا تو کسی کے گھر جائے, وہاں نہ زیبا حرکت کرے, کیا دوسری دفعہ مہمان بن کر جائے گا, دروازہ کھٹکھٹائے گا, کیا وہ دروازہ کھولے گا؟ اس نے کہا نہیں. کہا جب عام بندہ نہیں کھولتا تو رب کیسے دروازہ کھولے گا؟ تیرا پہلا سجدہ قبول ہے, تیری پہلی نماز قبول ہے. نقشے بندیو, پہلا اس میں اللہ ہو کرنا قبول ہے, دوبارہ زبان پر اللہ. اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا, آپ نے ایک دفعہ فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے. تو سوال کرنے والوں نے عرض کی کہ فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں, فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں. آپ نے فرمایا نہیں, رابعہ وہی کہتی ہے جو رب کے قرآن میں ہے. رب کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. فرمایا جب رابعہ یہاں پر اللہ 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 کہتی ہے, میرا رب میرا وہاں تذکرہ فرماتا ہے. خوش قسمت ہیں ہم سب, خوش قسمت ہے اہل محفل, خوش قسمت ہے اہل مجلس کہ جن کی زبانوں پر بار بار رب کا نام آیا, اس کے حبیب کا نام آیا, پیاروں کا نام آیا. کیونکہ محفل کا عنوان ہے محفل ذکر خدا میلاد مصطفیٰ. تو اب میں آگے چلتا ہوں, کیونکہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. زبان کو ہی چاہیے جو رب کا ذکر بھی کھل کر کرے, ذکر مصطفیٰ بھی کھل کر.
اور رب کا ذکر کتنا کھل کر کرے، نہ کسی دے ہسن دی فکر، نہ کسی دے رون دی فکر۔ کیویں؟ جے مکھن کھا دیاں دند کستے دے کسن دے، جے مکھن کھا دیاں دند کستے دے کسن دے۔ مکھن کھانے سے چٹکے بنتے ہیں ماشاءاللہ سارے کموں کا برادری لونا واللہ را۔ مکھن کھا دیاں دند کستے نہیں، مکھن کھا دیاں دند کستے نہیں، کیونکہ مکھن ہوندہ ہی پولا نرم ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ مکھن نہ کھائیں تیرے دند کس جان گے، وہ بندہ دوست نہیں، وہ بندہ دوست نہیں۔ جے مکھن کھا دیاں دند کستے دے کسن دے ہو، جے ذکر کر دیاں لوگ ہستے دے حسن۔ غلام اپنے آقا کے لیے بنا رہا تھا چارپائی، بن رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بنتے ہیں تو انداز مختلف، ڈبے بن جاتے ہیں، کراس نشان بھی لگ جاتے ہیں بنتے ہوتے۔ تو جو چارپائی بن رہا تھا، کوئی آ کر کہتا تھا کہ تیری چارپائی بڑی سونی، مسکرا پڑتا۔ کوئی کہتا نہیں ڈیزائن یہ نہیں، اگر دوسرا ہوتا تو چنگا، وہ اس پر مسکرا پڑتا۔ جو تعریف کرتا پھر بھی مسکراتا، جو اس میں نکتہ چینی ہے عیب نکالتا مسکراتا۔ کسی عقل مند نے پوچھ لیا کہ جو تعریف کرتا ہے تو پھر بھی مسکراتا ہے، جو تیری چارپائی کے بارے میں بات کرتا ہے صحیح نقشہ نہیں بن رہا تو مسکراتا ہے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جنہوں نے باتیں کی ہیں میں چارپائی ان کے لیے بن نہیں رہا، میں چارپائی ان کے لیے بن نہیں رہا، بن رہا ہوں اپنے مالک کے لیے، وہ گھر ہے۔ اگر میری بنی چارپائی اس کو پسند آ گئی تو جنہوں نے اس میں خامیاں نکالی ہیں مجھے خوف نہیں، اور اگر میری چارپائی میرے مالک کو پسند نہ آئی تو جنہوں نے تعریفوں کے پل باندھے تعریفوں کا فائدہ نہیں۔ یار اسی ذکر کرتے ہیں سونے نو راضی کرنے واسطے، سونے رب دی رضا واسطے، پیارے مصطفیٰ کریم دے حکم واسطے، محرم آنے دا سبق یاد رکھن واسطے، مرشد خانے دا درس اگے پہنچان واسطے۔ کہ کوئی ہستا تے ہسے پیا، جے مکھن کھاندیا دند، جے مکھن کھاندیا دند کستے تے کسن دیو، جے ذکر کردیا لوگ ہستے تے ہسن دیو۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات ضرور ہے کہ روز معاشر کا ایک واقعہ حدیث پاک روشن بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا روز معاشر میں وہ لوگ جو ذکر سے غافل ہوں گے نا، ذکر سے غافل ہوں گے، ذکر سے غافل ہوں گے، وہ حالات دیکھیں گے کہ ان کے حالات کیا ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں، تو وہ اپنا انگوٹھا افسوس میں، اپنا انگوٹھا افسوس میں اپنے دانتوں کے نیچے چبائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ چباتے 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 بازو چبا جائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا کر کے آگے۔ تو شکر ادا کریں رب تعالیٰ نے ذکر کی توفیق دی ہے۔ گھروں میں ذکر، مسجدوں میں ذکر، محفلوں میں ذکر، اور تو اور شکر ادا کریں۔ مرشد نے سبق دیا ہے غمی کا موقع ہو پھر بھی ذکر، اللہ خوشی کا موقع ہو پھر بھی ذکر، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل ہے اللہ پاک کی یاد سے سمجھے کہ وہ ناشکری کے حالت میں گزر گیا ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں نا ہتھ کار والے دل یار والے، ہتھ کار والے دل یار والے۔ یہ سفید تاج تمہیں روکتا نہیں، دکان نہ بناؤ، ذمہ دارہ نہ کرو، آفس میں نہ بیٹھو، جاب نہ کرو، نہیں نہیں، ہاتھوں سے رزق حلال جس طرح کماتی ہے دنیا، کماتے جاؤ، دل اللہ کی یاد میں لگا لگے۔ ہتھ کار بنے دل یار بنے۔ تو آئیے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہمیں زبان وہی آلہ لگتی ہے جو رب کا ذکر بھی کرے، ذکر مصطفیٰ کریم بھی کرے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا
فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اگر دیکھا جائے گرامر کے حوالے سے، جو کام کرتا ہے وہ فاعل، جس کے لیے کیا جائے مفعول، اور جو کام و فعل، یہاں پر ذکر بلند کرنے والی خود خدا کی ذات ہے، خود خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر بلند ہو رہا ہے، تو یوں کہہ لیں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ یا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ کریم نے بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات میں تشریف نہیں لائے، پھر بھی ان کا ذکر، عرش کے چاروں کونوں پر ان کا ذکر، ملائکہ کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ، حوران جنت کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ، جنت کے درختوں کے پتوں پر نام مصطفیٰ، انبیاء کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ، انبیاء پر جو کتابیں اتری ان میں ذکر مصطفیٰ۔ ارے اب تو آقا کی آمد ہو گئی ہے، میرے آقا کے ذکر کے چرچے تو تب بھی ہو رہے تھے جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ پیارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، پھر بھی ان کا ذکر۔ اس لیے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر۔ اول کیوں؟ اللہ پاک نے ساری کائنات بعد میں بنائی، کیونکہ وہ خالق ہے نا، خالق، اور خالق نے اپنی مخلوق بنائی، لیکن ابتدا کہاں سے فرمائی؟ ابتدا کہاں سے فرمائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا من قبل کل الاشیاء، اے جابر اللہ پاک نے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور علامہ اقبال کی روح تڑپی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو اس لیے جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تب بھی نور مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اور جب کائنات میں کچھ بھی نہ ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا تو تب بھی ذکر مصطفیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ خود خدا فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ذکر مصطفیٰ خود خدا فرما رہا ہے۔ پتا چلا کہ ہر ذکر تو بند ہو جائے گا، ہر ذکر تو بند ہو سکتا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ بند نہیں ہوگا، کیونکہ ذکر مصطفیٰ خود خدا فرما رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میلاد پاک کے حوالے سے چند نکتے پیش کرنے ہیں۔ سرکار کی ولادت باسعادت جس مہینے میں، وہ ربیع الاول، تاریخ 12، دن یوم الاثنین، پیر کا دن، سرکار کی ولادت باسعادت۔ اللہ پاک نے جب سے کائنات بنائی ہے، جب سے کائنات بنائی ہے، مہینے 12 ہیں، ان میں سے فرمایا منہا اربعۃ الحرم، ان میں سے 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، فرمایا جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے مہینے 12 ہیں، منہا اربعۃ الحرم، اس میں 4 مہینے احترام والے کون سے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ عاشقان مصطفیٰ میرا سوال ہے کہ 4 مہینے رب کا قرآن کہتا ہے بڑے مقام والے ہیں، لیکن سرکار کی ولادت کی باری آئی تو ان 4 مہینوں میں ولادت نہیں ہوئی، بلکہ الگ مہینے کا انتخاب ہوا، ربیع الاول، ربیع الاول۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتانا تھا دنیا والوں کو کہ میرا محبوب وہ نہیں کہ جن کو مقام مہینوں کی وجہ سے ملے، بلکہ میرا محبوب وہ ہے جن کی وجہ سے مہینوں کو مقام ملتا ہے، جن کی وجہ سے مہینوں کو مقام ملتا ہے۔ ربیع الاول پہلے عام تھا، سرکار کی ولادت ہوئی تو خاص ہو گیا۔ سوموار کا دن ہفتے کے دنوں میں عام تھا، جب سے کائنات بنی ہے جمعے والے دن کا مقام سب سے زیادہ ہے۔
جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے، سارے دنوں کا سردار کہا گیا، فضیلت جمعے کی زیادہ ہے، لیکن سرکار کے ولادت کی باری آئی تو جمعہ نہیں سوموار بتانا تھا۔ میرا محبوب وہ نہیں کہ جن کو مقام دن کی وجہ سے ملے، بلکہ میرا محبوب وہ ہے کہ جن کی وجہ سے دنوں کو مقام ملتا ہے۔ سوموار کا دن عام تھا، سرکار کی ولادت ہوئی، خاص ہو گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ عام تھا، سرکار کی قسمت ہوئی، خاص ہو گیا۔ آپ نے یقیناً یہ بات علماء سے سنی ہوگی کہ دائیاں ہر سال مکے میں آتی تھی، دائیاں ہر سال مکے میں آتی تھی، بچوں کو گود میں اٹھاتی تھی۔ اس سال بھی دائیاں آئیں، لیکن مجھے سوائے حلیمہ سعدیہ کے کسی اور دائی کا نام مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ میں نے کسی عالم دین سے ابھی تک کسی اور دائی کا نام نہیں سنا، اور لگتا بھی ایسے ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے علاوہ کسی اور دائی کے نام کا کسی مفتی کو بھی پتا نہیں، کسی کتاب میں بھی ذکر نہیں، کسی عالم دین کو پتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عاشقان مصطفیٰ دائیاں تو برابر چلی، قبیلہ بنو سعد سے چلی، مکہ میں آئیں، گود میں بچے لیے، واپس چلی گئی، اور دائیوں کا نام نہیں ملتا۔ حلیمہ سعدیہ کا نام اس پورے مجمع میں کسی بچے سے بھی پوچھ لیا جائے کون ہے حلیمہ سعدیہ تو ہر ایک کو پتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور دائیوں نے رخ موڑا، اور دائیوں نے سرکار سے رخ موڑا، جنہوں نے رخ موڑا ان کا نام مٹ گیا، نشان مٹ گیا، اور حلیمہ سعدیہ نے سرکار اپنی گود میں لے لیا، رشتہ ناتا جوڑ لیا، نسبت جوڑ لی۔ آج وقت کتنا ہو گیا ہے؟ 14 صدیاں، 45 سال اور اوپر چند مہینے، اتنا وقت گزر گیا ہے، 1450 سال ہونے والے ہیں۔ کہاں شہر مکہ، کہاں ملک پاکستان، پاکستان کا صوبہ پنجاب، ضلع فیصل آباد، ڈھڈی والا میں یہاں 12 بجے کے قریب بیٹھ کر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ مچک رہے ہیں۔ اللہ! وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے سرکار سے رخ موڑا ان کا نام مٹ گیا، جنہوں نے ناتا جوڑا ان کا نام زندہ ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی سوموار والے دن، پیر والے دن، اور اس بات کو حضرت لکھتے ہیں امام بخاری، آپ لکھتے ہیں کہ جس پیر والے دن سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کے گھر کی لونڈی، ان وقتوں میں غلام لونڈیاں زر خرید چلتے تھے، زر خرید لونڈی صبح کے وقت حضرت آمنہ کے گھر آئیں، پتا چلا کہ بڑی خوشی کی خبر ہے، تو واپس جا کر ابو لہب کو کہتی ہے مبارک ہو تیرا تو بھتیجا ہوا ہے۔ لکھنے والے امام بخاری، بھتیجا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے کیا کیا؟ خوشی میں آ کر انگلی اٹھائی اور کہا تو نے بڑی اچھی خبر دی ہے، میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا، میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا۔ وقت گزرتا گیا، ابو لہب نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک دفعہ بھی۔ وقت گزرتا گیا، ابو لہب حالت کفر پر مر گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ مرنے کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جناب حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا۔ آپ نے پوچھا ابو لہب مرنے کے بعد کیا بنا؟ حضرت عباس صحابی رسول آقا کے چچا ہیں۔ پوچھا ابو لہب مرنے کے بعد کیا بنا؟ ابو لہب کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں۔ ظاہر بات کلمہ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا نا، کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے، اس لیے کہ ہر سوموار والے دن وہ انگلی جو میں نے
ولادت کی خوشی میں اٹھا کر لونڈی کو آزاد کیا تھا. ہر سوار والے دن اس سے پانی نکلتا ہے جس کو پی کر میری پیاس بجھ جائے. اللہ سبحان اللہ. میلاد منانے والے غور کریں کہ ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میرے آقا کا میلاد کی خوشی منائی، ولادت کی خوشی منائی تو اللہ نے اجر ضائع نہیں کیا. تو جو ٹھڈی والا میں بیٹھ کر جن کو کلمہ بھی نصیب ہو گیا، ذکر بھی نصیب ہو گیا، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں میلاد مناتے ہیں، اللہ کتنا راضی ہوگا. دوسری بات، ابو لہب نے خوشی منائی لیکن صرف بھتیجا سمجھ گئے. ابو لہب نے خوشی منائی لیکن بھتیجا سمجھ گئے. اور ہم جو خوشیاں مناتے ہیں محبوب خدا مان کر، ہم خوشیاں مناتے ہیں محبوب خدا مان کر، سید الانبیاء مان کر، خاتم الانبیاء جان کر، رب کا فضل کبیر مان کر، رحمت للعالمین مان کر، شاف روز جزا مان کر، ساقی حوض کوثر مان کر، امام الاولین والآخرین مان کر. ارے ٹھڈی والا میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ منانے والوں، ابو لہب کو صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے، اللہ اجر ضائع نہ کرے. جو محبوب خدا مان کر خوشیاں منائے گا اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اور میلاد مصطفیٰ دنیا کے کسی کونے میں ہو، دنیا کے کسی کونے، یہ میں لفظ اس لیے بولے کہ کچھ ذہنوں میں بات ہے کہ میلاد صرف پاکستان میں، ہندوستان میں ہوتا ہے. نہیں، میلاد جہاں پر بھی کلمہ پڑھنے والے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں. مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، بحرین، USA، متحدہ عرب امارات، جہاں پر بھی عاشقان مصطفیٰ دنیا کے کسی کونے میں بستے ہیں وہ سرکار کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں. مدینہ طیبہ میں اب بھی باوجود اتنی زیادہ حکومت کی سخت معاملات ہیں، 12 ربیع الاول کی نماز فجر کے بعد کبھی ان محلوں سے اگر گزر ہو جن محلوں میں جدی پشتی مدینہ کے مدنی عربی رہتے ہیں، ادھر ادھر سے آئے ہوئے نہیں، ادھر جدہ ریاض کے نہیں، مدنی عربی رہتے ہیں، کبھی 12 ربیع الاول کی فجر کے بعد ادھر سے گزر ہو تمہیں پتہ چل جائے گا آج کیوں. مدنی لوگ، اصل عربی لوگ، عاشقان مصطفیٰ نماز فجر کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹوکریاں، پلیٹیں، تھالیاں جس میں کھجوریں، چاکلیٹ، ٹافیاں ہوتی ہیں دے کر اپنے دروازوں کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں. ان بچوں کے ذمہ ایک ہی کام ہوتا ہے، جو راہگیر گزرتے پلیٹ آگے کرتے ہیں، ساتھ عربی میں چھوٹا جملہ بول دیتے ہیں، یہ حضور کی ولادت کی خوشی ہے. اب بھی آقا کی میلاد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں دنیا کے کونے کونے میں. اور دنیا کے کسی کونے میں میلاد مصطفیٰ ہو، اس میں 4 کام دیکھ لینا. وہاں قرآن کی تلاوت، میرے آقا علیہ السلام کی عزت و عظمت و شان کی بات، چاہے شعروں میں ہو نثر میں ہو، درود و سلام تیسرا کام، چوتھا حاضرین کے لیے حسب استطاعت لنگر کا اہتمام. یہ 4 کام، قرآن کی تلاوت، حضور علیہ السلام کی تعریف، درود و سلام، حاضرین کے لیے کھانے کا لنگر کا اہتمام. اب ان 4 کاموں کو اہل علم قرآن و حدیث کے ورگوں میں دیکھ لیں، یہ 4 کام کرنے سے ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے؟ رب راضی ہوتا ہے. ویسے بھی ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، اسی طرح میلاد مصطفیٰ بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ میں ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ میں ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ. پیارے آقا کی ولادت کا ذکر ہو، پیارے آقا کے بچپنے کا ذکر ہو، پیارے آقا کے والدین کا ذکر ہو، پیارے آقا کی دائیوں کا ذکر ہو،
پیارے آقا کی جوانی کا ذکر ہو، پیارے آقا کے غار حرا کا ذکر ہو، پیارے آقا کے غار ثور کا ذکر ہو، پیارے آقا کی شب ہجرت کا ذکر ہو، مولا علی کو بستر پر لٹانے کا ذکر ہو، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کا ذکر ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے استقبال کا ذکر ہو، مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر ہو، ابو ایوب انصاری کی میزبانی کا ذکر ہو، پیارے آقا کے غزوات کا ذکر ہو، پیارے آقا کے خطبات کا ذکر ہو، پیارے آقا کے لیل و نہار کا ذکر ہو، پیارے آقا کی صورت کا ذکر ہو، پیارے آقا کا والضحیٰ والے چہرے کا ذکر ہو، واللیل والی زلفوں کا ذکر ہو، ما زاغ البصر والی آنکھوں کا ذکر ہو، وما ینطق عن الہویٰ والی زبان کا ذکر ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو، علم نشأ والے سینے کا ذکر ہو، وانت حل بہذا البلد والے قدمین شریفین کا ذکر ہو، یا ای المزمل والی کالی کملی کا ذکر ہو، آقا کی اداؤں کا ذکر ہو، آقا کے فرش پر چلنے کا ذکر ہو، یا عرش مولا پر جانے کا اللہ سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق میلاد مصطفیٰ دنیا کے کسی کونے میں ہو اس میں 4 کام ہوتے ہیں، تلاوت، حضور کی ثنا، درود و سلام، لنگر کا اہتمام، اور میلاد مصطفیٰ میں تلاوت بھی حضور کا ذکر ہے، تلاوت بھی حضور کا ذکر کیوں؟ اس لیے جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت فارسی میں آتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا جامی صاحب یہ قرآن کیا ہے؟ عاشق کرنے وقت میں فرمایا ہما قرآن در شان مصطفیٰ اس پورا قرآن حضور کی شان ہے۔ جامی صاحب سے پوچھا گیا قرآن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہما قرآن در شان مصطفیٰ اس پورا قرآن حضور کی شان میں ہے۔ اور پنجابی والے عارف میاں محمد بخش سے پوچھا گیا قرآن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شطرہ مدہ زیرہ زبرہ شان تری وچ آئیاں اما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔ قرآن شان مصطفیٰ ہے، قرآن نعت مصطفیٰ ہے، قرآن عظمت مصطفیٰ ہے، قرآن معجزات مصطفیٰ ہے، قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے، قرآن ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یا محمد محمد میں کہتا رہا، اونچی بات سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آئے دیکھ جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن بھی نعت مصطفیٰ ہے، اور قرآن کے بعد جو ہم اردو، عربی، پنجابی، فارسی کسی ماں پڑھیں یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے، لیکن کیسی نعت ہے؟ دیکھو زبور رب کا کلام، زبور رب کا کلام جن پر نازل ہوئی حضرت داؤد، تورات رب کا کلام جن پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ، انجیل رب کا کلام جن پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ، لانے والا ڈاکیا بھی ایک جبریل امین، بھیجنے والی ذات وحدہ لا شریک بھی ایک۔ قرآن بھی جبریل لایا، بھیجنے والا بھی رب، لیکن زبور کی باری آئی فرمایا جبریل زبور لے جا، تورات کی باری آئی حکم ہوا تورات لے جا، انجیل کی باری ہوئی انجیل لے جا، لیکن جب قرآن کی باری آئی قرآن ایسے نہیں آیا، قرآن ایسے نہیں آیا، نہیں آیا۔ کتنا عرصہ لگا؟ بات غار حرا سے شروع ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور مدینہ طیبہ میں جا کر الیوم اکملت لکم دینکم پر جا کر بات پوری ہوئی۔ وقت کتنا لگا؟ 23 سال۔ زبور ایسے ہی آ گئی، تورات ایسے ہی آ گئی، انجیل ایسی آ گئی، قرآن کو لگے 23 سال۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ رب کی منشا یہ تھی کہ محبوب کی ادائیں ہوتی جائیں، میں رب کا قرآن پھیلتا جائے، یہ وجہ ہے۔ حالانکہ قرآن بھی رب کا کلام ہے، زبور بھی رب کا، فرق یہ ہے ادھر رب تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ محبوب کی ادائیں ہوتی جائیں، رب کا قرآن بنتا جائے، محبوب اپنے چہرے کو دکھارے، رب کا قرآن آ جائے، وَالضُّحَىٰ زلف عنبرین کو جنبش ہو، رب کا قرآن آ جائے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میرے آقا نگاہیں اٹھائیں، رب کا قرآن آ جائے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ میرے آقا لب مبارک پھیلائیں، رب کا قرآن آ جائے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ میرے آقا صحابہ کے ہاتھوں پر ہاتھ، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھیں بیعت لینے کے لیے، رب کا قرآن آ جائے، جد اللہ فوق ایدیہم میرے آقا مٹی کو اٹھائیں،
मुश्किलों की तरफ फेंके, उंगलियों मुबारक को हरकत हो, रब का कुरान आ जाए, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मेरे आका सलाम काली कमली ओढ़े, रब का कुरान आ जाए, या अय्युल मुदस्सिर, मेरे आका कंबल ओढ़े, रब का कुरान आ जाए, या अय्युल मुज़म्मिल, मेरे आका के कदमैन शरीफैन मक्का में लगे, रब का कुरान आ जाए, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे आका सहाबा में मुस्कुराए, रब का कुरान आ जाए, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे आका रहमत की चादर फैलाए, रब का कुरान आ जाए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे आका सल्लल्लाहु मिराज को चले, रब का कुरान आ जाए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मेरे आका अर्श मुल्ला पर पहुंचे, रब का कुरान आ जाए, सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, मेरे आका से सरगोशियां हों, रब का कुरान आ जाए, फऔहा इला अब्दिही मा औहा, मिलाद मुस्तफा मनाने वालों ये ज़हन में अकीदा जमा लो, कुरान नाद मुस्तफा है, कुरान ज़िक्र मुस्तफा है, कुरान अज़मत मुस्तफा है। तो मिलाद मुस्तफा में कुरान पढ़ा जाता है, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद नात मुस्तफा करीम पढ़ी जाती है। टाइम ज्यादा नहीं होगा, आप सब बता दें जब टाइम ज्यादा हो जाए। और उसके बाद क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका सारा, ये सारा सदका मुहर्रम शरीफ का, वादी अजीज शरीफ का, और मेरे किबला आलम हुजूर हज़रत सैयद महबूब आलम आप हुजूर का सदका है कि इंशाअल्लाह ये नाचीज इन सब का खादम है। लेकिन फजर की अजान तो हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह जो अल्फाज है वो नहीं। ये बात भी कह दूं कि कोई बात हकीर दिए, मैं ते कुछ भी नहीं, सारी गल मेरे पीर, सारी गल सैयद महबूब दिए, सारी गल बाबे बादी वाले दिए, सारी गल बाबे मोहरी वाले दिए। ये अर्ज कर रहा था कि कुरान भी नात मुस्तफा है, और जो अहबाब पढ़ते हैं ये भी नात मुस्तफा है। और मैं अब इख्तिताम की तरफ जाने लगा हूँ, इसलिए कि अहबाब का पता होगा हर एक की मसरूफियात हैं, और अहबाब अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं। अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं। जो नात मुस्तफा बशरी जुबान से निकली, जो नात मुस्तफा बशरी जुबान से निकली सरकार की मौजूदगी में, वो हजरत हसन बिन साबित हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा हैं, हजरत ज़ुहैर बिन काब असलमी हैं। प्यारे आका के 30 से ज्यादा सहाबा वो हैं जिनको शर्फ़े सहाबियत भी है, साथ सरकार के नातिमा भी हैं। 30 से ज्यादा ऐसे सहाबा हैं कि जिन्होंने सरकार की अजमत में नाते सरकार के सामने पड़ी हैं। उसमें से हजरत हसन बिन साबित जिनकी उम्र हुई है 120 साल, 120 जमाते साहबा में इनकी ऐसे उम्र काफी लंबी हुई है। 120 साल इनकी उम्र, 120 साल, लेकिन 60 साल हालते कुफर में रहे, 60 साल हालते कुफर में। शायर पहले भी थे, शायरी करते थे, लेकिन पहले जो शायरी करते थे वो और, उसका मेयार और। लेकिन जब महबूब की जुल्फ का दीदार कर लिया, महबूब के चेहरे का दीदार कर लिया, फिर महबूब के हो गए, क्योंकि जो महबूब को देख लेता था बाकी सब कुछ भूल जाता था। तो फिर जो लिखा 60 साल के बाद प्यारे आका की शान में लिखा। हज़रत हसन के कलाम तो बहुत है, लेकिन मारूफ है जमाना। आपने फरमाया वा अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, पहला मिसरा, वा अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। दूसरा मिसरा, वा अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। तीसरा मिसरा, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबी। चौथा मिसरा, कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। हसन ने फरमाया पहले मिसरे में कि मेरी दो आंखों ने आज तक आप जैसा
اور لفظ احسن جو ہے نا عربی میں، لفظ احسن اور اجمل، جیسے انگریزی زبان میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا، کسی کو کہنا ہو اچھا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیسٹ کے بعد الفاظ انگریزی میں ختم ہو گئے، عربی میں حسن بیان کرنے کے لیے احسن اور اجمل کے بعد الفاظ ختم ہو گئے۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری دو آنکھوں نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار ہو سکتا ہے کسی ماں نے جنا ہو، حسان نے دیکھا نہ ہو۔ آپ نے اگلا مصرع بول کر سوچ ختم کر دی، فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب ان دو مصروں کو لے، زبان بدلی ہے، الحمدللہ عقیدہ بدلی ہے۔ ہم کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ انہوں نے مدینہ طیبہ میں کہہ دیا، سرکار کے سامنے بیٹھ کر عرض کر دی مسجد نبی میں، ہم یہاں با اعتبار رقبے اور زمین کے اعتبار سے فاصلے پر ہیں، لیکن ہمارے دل تو آقا صاحب تو شہر مدینہ ہے نا، آقا کے عشق سے معمور ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اے شوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ تو آپ نے تیسرا مصرع کیا بولا، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ خوشی میں آ کر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسے نا، سبحان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ حسان کہتے ہیں میرا محبوب ہر عیب سے پاک ہے۔ گل رولا نہ پہ دے گل، نہیں رولا نہیں پانا، سبحان اللہ، اللہ بھی بے عیب ہے، پیارے مصطفیٰ بھی بے عیب ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک جو بے عیب ہے، اس نے اپنی ساری خدائی اور مخلوق میں سے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا ہے۔ اس ذات وحدہ لا شریک جو خود بے عیب ہے، اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا مجھے تو ایسے لگتا ہے کأنک، گویا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ ہی بنے ہیں۔ جویں سونا، زہری کو سننے نے فرمایا جویں سونا اپنی مرضی مطابق سی بنیا، جویں سونا اپنی مرضی مطابق سی بنیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، سونا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور پیر میرن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھونڈن دی، کوئی مثل نہیں ڈھونڈن دی، چپ کر مہر علی ارتجا نہیں بولن دی۔ پیر صاحب نے ایک اور نقطہ بھی سمجھایا، فرمایا کوئی مغزی چولے دی، مغزی کہتے کپڑے کا آخری کنارہ، مغزی چولے دی، ایویں کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے، فرمایا مغزی منتھار کی ریز کرنے والے انگلیوں کو کہتے ہیں ہماری انگلیاں بھی 10، حضور کی انگلیاں بھی 10، آنکھیں دو ادھر دو، پھر فرق کیا ہوا؟ فرمایا تم نے انگلیوں کو گنا ہے، انگلی کی طاقت کو نہیں دیکھا، تم نے آنکھوں کو گنا ہے، نور کی وسعت کو نہیں دیکھا۔ تیری 10 انگلیاں اٹھے کچھ نہ کر سکے، ان کی انگلی پنگورے میں اٹھے تو چاند نقص کرے، ان کی انگلی مکہ میں اٹھے صفا پہاڑی پر چاند تو ٹکڑے ہو جائے، یہ انگلی مدینہ طیبہ میں مقام صحابہ پر اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج حضرت علی کے لیے واپس آ جائے۔ تو اس لیے مغزی چولے دی، ایویں کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے دی، بشر کے پسینے سے بدبو آئے، سرکار کے پسینے سے خوشبو آئے، تو چلے تیرے اوپر چھتری کا سایہ نہ ہو، میرے آقا چلے بادل کا ٹکڑا سایہ کرے، ارے تو اشارہ کرے درخت سے سوکھا پتا بھی زمین پر نہ گرے، سرکار اشارہ کرے چاند تو ٹکڑے ہو جائے، تو اپنے بیٹے کو بلائے وہ تیری بات نہ سنے، سرکار کھجور کے درختوں کو اشارہ کرے چل کر قدموں میں آقا صاحب کی ذات بابرکات کی عظمت و شان میں فرمایا مکھ چند بدل شاہ شامیے، متھے چمکدی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے،
مخمور اکیہن مغبریاں اس صورت نو میں جانا تھا جانا کہ جان جہانا تھا سچا کھا درب شانہ تھا جس شان بنیا سب شانہ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتھے بہر علی کتھے تیری سنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا حضور نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ حضور نے فرمایا نبیوں میں سے کسی نبی کا ذکر کرو یہ عبادت ہے فرمانے والے پاک حضور ساڈا نبی ایویں تے نہیں لب کھولدا آپ دی زبان وچوں لب بولدا فرمانے والے حضور ذکر الانبیاء عبادہ نتیجہ آپ نکالیں نبی ہے مقتدی نبی ہے مقتدی حضور ہیں امام الانبیاء جب حدیث کہتی ہے مقتدیوں کا تذکرہ کرو عبادت ہے تو جب امام الانبیاء کا تذکرہ کریں گے کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ ذکر الانبیاء عبادت یاد رکھیں حضور کا میلاد عبادت حضور کی نام عبادت حضور کا ذکر عبادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ذکر کرنا عبادت صورت مطہرہ کا ذکر کرنا عبادت سیرت طیبہ کا ذکر کرنا عبادت یار اور تو اور اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ جس لکڑ کی کھونڈی مبارک عصا مبارک پر حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک رکھا ہو اس کا ذکر بھی عبادت بن جاتا ہے جس کی نسبت حضور سے جڑ جائے اس کا ذکر عبادت اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں کو بیٹھنے والوں کو اہتمام کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ہم جس طرح خوشیاں سے میلاد مناتے ہیں اللہ کرے سب کی زندگیاں حضور کی محبت میں ہو جائیں کیونکہ خوشبو وہ ہوتی ہے خوشبو وہ ہوتی ہے کہ جو خود بولے مجھے خریدو نہ کہ خوشبو وہ ہوتی ہے کہ جس کی تاریخیں دکان والا کرے کہ خرید لو اچھی ہے غلام مصطفیٰ بازار میں چلتا ہو کہ حضور کا غلام جا رہا ہے غلام مصطفیٰ حضور کا عاشق گفتگو کرے کسی سے سچ بولے حق بات کرے اور کبھی بھی زبان پر نازیبا الفاظ اور کوئی بھی گالی والی بات زبان پر نہ لائے حضور کا غلام بازار میں چلے تو اس کی آنکھیں گواہی دیں حضور کا غلام ہے گفتگو کرے زبان گواہی دے حضور کا غلام ہے اور زندگی گزارے تو سارے کہیں یہ تو حضور کا غلام ہے تو زندگیوں کا رنگ یہ ایڈریس وہ بتانا چاہیے جس کا آپ پتا ہو جس ایڈریس کا آپ پتا ہو بنا دوسرے کو سانو جڑا کہ پتا چلے نشہ مصطفیٰ دا سانو تے پتا بابیاں دی نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل یہ جتنے بیٹھے ہیں نا ان کی آمد داڑھی مبارک دیکھنے سے اوپر یہ ان کے آباؤ اجداد کوئی مسجدوں کے امام نہیں ان کے آباؤ اجداد مسجدوں کے امام نہیں ہے بس جس نے کسی مرشد سے تعلق جوڑا مہری والے سے تعلق جوڑا مہری والے کے غلاموں سے تعلق جوڑا پھر چہروں پر بھی سنت مصطفیٰ آ گئی سروں پر تاج نقش بند آ گیا لباس بدل گئے انداز بدل گئے گفتار بدل گئے زندگی کے اطوار بدل گئے نگاہ مرشد